جو حضرات سنتوں سے فارغ ہیں اندر آ جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت مہینہ ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں سے واقف نہ ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ میں اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے، اور ان پر الحمدللہ ثم الحمدللہ عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تقریباً سبھی مسلمانوں کو اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر تراویح سنت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس کے اندر تراویح میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں میرے عزیز بھائیوں اس وقت ایک اور ہی پہلو کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اب اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے روزے رکھے جائیں اور رات میں تراویح پڑھی جائے، اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مقدس کی بڑی عظیم عبادتیں ہیں، اس ماہ مقدس کی بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں کو، ان لوگوں کو جو نئی روشنی کے مالک ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ نئے زمانے کے ہیں، انہیں ایک شبہ ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف عبادت تھا،
تو پھر تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی بہتر انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین کے اندر اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو تمام فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے رب کریم، کیا آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد ریزی کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، بے رحمی، ظلم و زیادتی اور حق تلفی جن کا شیوا ہوگا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح میں بھی لگے رہتے ہیں، آپ کی تحمید میں بھی لگے رہتے ہیں، آپ کی تقدیس میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اس وقت میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا جملہ لیکن بڑا ہی جامع جملہ کہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ باتیں تم نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کر رہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا تو پھر تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے اللہ رب العزت کی عبادت انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی بہتر انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ بالکل الگ قسم کی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان موجود نہیں۔ یعنی اگر فرشتے چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا مادہ ہی ختم کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم کر دیا۔ وہ چاہ کر کے بھی میرے پیارے بھائیوں گناہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، بھوک انہیں نہیں لگتی، اسی طرح پیاس انہیں نہیں لگتی، اسی طرح شیطانی شہوانی تقاضے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے، گناہوں کے داعیے اور تقاضے ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ گناہ کا وسوسہ اور گناہ کا خیال تک ان کے دل پر نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عبادت کے اوپر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو میرے پیارے بھائیوں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اس کو میں ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ بات کا سمجھنا ہم سبھی کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے نابینا، جسے دکھائی نہیں دیتا، ہم اپنی زبان میں جسے اندھا کہتے ہیں۔ اب اس بیچارے اندھے نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے ساری زندگی کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، اس نے ساری زندگی کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی، اس نے ساری زندگی کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔
اب یہ اندھا یہاں مسجد میں کھڑا ہو کر کے کہنے لگے کہ جی آپ مجھے دیکھیں اور میرا کمال دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، میں نے آج تک کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، تو ہم سب اس سے یہی کہیں گے کہ بے اندھے، جب تجھے دکھائی نہیں دیتا تو دیکھے گا کہاں سے؟ یعنی یہ سارے گناہ تو وہ ہیں جن کے کرنے کی صلاحیت ہی تیرے اندر موجود نہیں، یہ سارے گناہ تو وہ ہیں جو تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، اور جب تیرے اندر صلاحیت موجود نہیں تو پھر تیرا بچنا کوئی کمال بھی نہیں۔ ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں، ایک ایسا بندہ جسے دکھائی دیتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے دکھائی دینے والی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن دیکھیں جب دل میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو یہ بندہ محض اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے کہ کہیں رب کریم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں بظاہر دونوں کے دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، جسے دکھائی دیتا ہے وہ بھی اور جسے دکھائی نہیں دیتا وہ بھی، لیکن دونوں کے بچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جسے دکھائی دیتا ہے اس کا بچنا کمال ہے، اور جس کو دکھائی نہیں دیتا اس کا بچنا کوئی کمال نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک میرے پیارے بھائیوں کھانا نہ کھائیں تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں پیاس ہی نہیں لگتی، انہیں کھانا کھانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے کھانا نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ لیکن دیکھیں یہ جو انسان ہے، یہ انسان ساری ضرورتیں لے کر کے پیدا ہوا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لہٰذا یاد رکھیں ایک انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مرتبے اور درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی سب سے اعلیٰ درجے مرتبہ نبوت پر کیوں نہ فائز ہو جائے، تب بھی میرے پیارے بھائیوں کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی کھانے پینے کی ضرورت تو اسے ضرور پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار انبیاء کرام پر یہ اعتراض کیا کرتے کہ مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو کھانے کا تقاضا تو میرے پیارے بھائیوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں انسان کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن محض اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا۔ انسان کو پیاس لگ رہی ہے، لیکن محض اپنے رب کے حکم کی وجہ سے پانی نہیں پی رہا، یہ میرے پیارے بھائیوں کمال کی بات ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے بھوک بھی لگے گی، جسے پیاس بھی لگے گی، جس کے اندر شیطانی شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر گناہوں کے داعیے اور تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن جب دل میں گناہوں کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوگا، اس وقت جو انسان ہمیں یاد کر لے گا اور ہمیں یاد کر کے اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، ایسے بندے کا عبادت کرنا، ایسے بندے کا گناہوں سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جس کا اجر و ثواب اور جس کا بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی اس کی وسعت، اس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے۔ اس لیے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہو رہے تھے، دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے تھے، دل میں گناہوں کی خواہشات ابھر رہی تھی، لیکن محض ہمارے حکم کی وجہ سے، محض ہماری عظمت کے استحضار سے،
محض ہمارے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں کی جانب اٹھتے ہوئے اپنے قدموں کو روک لیتا ہے، ایسے بندے کا گناہوں سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کمال کی بات، اور یہ ہے وہ عبادت جو میرے پیارے بھائیوں فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف عبادت تھا، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد صرف عبادت ہے، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے، اور اسے اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اور اس کا معاوضہ اور بدلہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ آخرت میں ہم انہیں جنت دے دیں گے۔ تو دیکھیں، جب ہماری جانیں بک چکی، یہ جان جو ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ جسم جو ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ بکا ہوا مال ہے۔ تو جب یہ جسم اور جان ہی اپنے نہیں ہیں، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس جسم کو اور اس جان کو اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کسی دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ اس لیے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ جائے کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس سجدے میں پڑے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا اللہ رب العزت کا یہ حکم انصاف کے خلاف ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، قربان جائیے ایسے خریدار پر، قربان جائیں میرے پیارے بھائیوں ایسے خریدار پر جس نے ہماری جانیں بھی خرید لی، جس نے ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا، اور اس کا بدلہ بھی پورا مقرر فرمایا، یعنی جنت۔ اس کے بعد ہماری جان اور ہمارا مال ہمیں لوٹا بھی دیے، ہم سے یہ بھی فرما دیا کہ کھاؤ بھی خوب، پیو بھی خوب، ہم سے یہ بھی فرما دیا کہ کماؤ بھی خوب، ہم سے یہ بھی کہہ دیا کہ دنیاوی کاروبار اور کام دھندے بھی خوب کرو، ہاں بس اتنا کر لیا کرو کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کرو اور فلا چیز سے بچ لیا کرو، باقی جیسے چاہو زندگی گزارو۔ اندازہ لگائیں یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن آج ہم میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے